اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 9 اور 10 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے سورہ زخرف، یہ کل ہم نے شروع کی تھی، 43ویں سورت، پارہ وہی ہے، پارہ 25 میں پارے کا نام ہے الہ یردو۔ آج ہم کریں گے 9 سے لے کر 17 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ آئیے 9 اور 10 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر پوچھو تم ان سے کہ کس نے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، تو کہیں گے وہ خلق یعنی پیدا کیا ہے جو ہے العزیز العلیم، یعنی زبردست حاکم اور سب کچھ جاننے والا۔ وہی ہستی اللہ ہے جس نے بنائی ہے تمہارے لیے زمین رہنے کا ٹھکانہ، اور بنائے ہیں تمہارے لیے اس میں راستے تاکہ تم پا سکو رہنمائی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم رہنمائی پا سکو۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلَدًا مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ اور وہی ہستی اللہ ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی ایک خاص مقدار میں، پھر زندہ کیا ہم نے اس سے زمین کو جو شہر مردہ یعنی بنجر ہو گئی تھی، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے زندہ کر کے دوبارہ۔ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پانی برسایا اور بنجر زمین کو نم کر دیا یعنی زندہ کر دیا اس زمین کو، اس میں سے کھیتیاں نکالیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح تم بھی زمین سے نکالے جاؤ گے زندہ کر کے دوبارہ، یعنی قیامت کے دن کا حوالہ دے رہے ہیں۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ۔ اور وہی ہستی اللہ ہے جس نے خلق کیا ہے ہر ایک کے جوڑے اور بنایا تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری کے لیے۔ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا وَهَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ تاکہ چڑھو تم ان کی پیٹھ پر، پھر یاد کرو نعمت اپنے رب کی جب بیٹھ جاؤ ان پر، اور کہو پاک ہے وہ اللہ جس نے تابع کر دیا ہماری اس سواری کو جبکہ نہیں تھی طاقت کہ رکھتے ہم اس کو قابو میں، اور یقیناً ہم کو بھی اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، یہ جو ہم سفر کی دعا پڑھتے ہیں یہی ہے، یہ آج ہم نے یہاں پر سورہ زخرف میں دہرائی ہے، آپ بھی اسے یاد کیجئے۔ سخر لنا الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ سبحان الذی سخر لنا، سبحان الذی سخر لنا، اللہ کی سبحان الذی، پاک ہے اللہ، اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، پاک ہے اللہ جس نے تابع کر دیا، سخر مسخر کر دیا، جس نے تابع کر دیا ہماری اس سواری کو جبکہ نہیں تھی طاقت کہ ہم رکھتے اس کو قابو میں۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور یقیناً ہم کو بھی اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ، اور بنا لیا یعنی ٹھہرا لیا ہے انہوں نے اس اللہ کے لیے اسی کے بندوں میں ایک حصہ اولاد کا، یقیناً انسان احسان فراموش ہے کھلا کھلا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ اس میں سے ایک حصہ اولاد کا ہے اور انسان جو ہے احسان فراموش ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین،
کیا بنا لیے اللہ نے اپنی ہی خلق یعنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں اور نوازا تمہیں بیٹوں سے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوِّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور جب دی جاتی ہے بشارت یعنی خوشخبری ان میں سے کسی ایک کو اس بیٹی کی جس کی بیان کی ہے انہوں نے رحمان کے لیے مثال، پھر ہو جاتا ہے ان کا چہرہ سیاہ اور بھر جاتا ہے وہ غم سے۔ سو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر لوگوں کو بتا رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں لڑکیوں کو جو ہے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جب بشارت دی جاتی تھی یا خوشخبری دی جاتی تھی بیٹی کی تو ان کے لیے ان کے چہرے سیاہ اور غمزدہ ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح آج ہم نے آیت نمبر 9 سے لے کر 17 تک کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے۔ انشاءاللہ ہم اس قرآن کو رواں اردو ترجمے کے بعد ختم کرنے کے بعد اس کی تفسیر میں بھی جائیں گے اور ہر آیت کا کانٹیکسٹ پڑھیں گے کہ کس ضمن میں وہ نازل کی گئی، اس کے کیا معنی ہیں، اور تفسیر کے حساب سے جب ہم ایک آیت کو پڑھتے ہیں اس میں ہم ایک ایک آیت پڑھیں گے۔ ابھی تو ہم 4 5 6 آیت پڑھ لیتے ہیں ترجمہ پڑھنے کے لیے، پھر ہم ایک ایک آیت کو تفسیر کے لحاظ سے پڑھیں گے۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو نافذ کیجیے، یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔